گے آج مزدوروں کے حق میں، لیکن مزدور وہیں پہ وہیں وہ پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھنا ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا تھا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں اور پھر عمل بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے ماتحت جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا، جو خود پہننا ان کو بھی پہنانا، جو خود کھانا ان کو بھی کھلانا۔ یہ بڑے سادے جملے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، جن کے گھر میں جس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے والا بندہ ہے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ عید پہ ہمارے کپڑے اور ان غلام کے کپڑے ایک جیسے ہو؟ لیکن جنہوں نے تربیت رسول اللہ سے پائی ہے انہوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے باہر ڈیرا تھا تو ایک آدمی ملنے گیا، دیکھا تو ابو ذر غفاری کا لباس بھی وہی ہے اور نوکر کا لباس بھی وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ بات کیا ہے، آپ کا لباس اور غلام کا ایک جیسا ہے، مالک اور نوکر کا؟ فرمایا پتہ مینوں میں کوئی نہیں، بس میرے یار نے فرمایا تھا، میں تو یار کی بس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ یہ ہے غلامی۔ تو حضور نے فرمایا تھا جیسا خود کھانا اس ہے ان کو بھی کھلانا، جیسے خود پہننا اسا ان کو بھی پہنانا۔ کبھی تو ایسا کر دیا کرو نا حضور کا فرمان پورا ہو جائے۔ اور آخری حدیث مبارکہ سنو، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن جن سے میں ناراض ہوں گا۔ قیامت کے دن، اس کے بعد تو کوئی معافی والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ کہیں بھاگ کے اور بچ جائیں گے۔ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن رب کریم فرماتے ہیں میں ناراض ہوں گا۔ پہلا بندہ، جلدی آپ توجہ کرنا جی، جلدی میں حدیث مبارکہ ختم کر رہا ہوں۔ پہلا بندہ وہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ اس سے میں ناراض ہوں گا قیامت کے دن جس نے میرے نام پہ کسی سے وعدہ کیا پھر وعدہ پورا نہیں کیا، توڑ دیا، اس سے میں قیامت کے دن ناراض ہوں گا۔ دوسرا وہ جس کے پاس آزاد بندہ تھا، اس نے اس کو دھوکہ دے کے غلام بنا کے بیچ دیا، اب چونکہ یہ دور نہیں ہے، اس پہ ناراض ہوں گا۔ اب تیسرا اصل مقصد کے لیے حدیث جو ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کے اوپر قیامت کے دن ناراض ہوں گا جس نے کسی مزدور سے مزدوری پوری کروائی لیکن اسے اجرت نہ دی دنیا میں۔ آج بڑے بڑے لوگ دوستوں میں بیٹھ کے چوڑے ہو کے کہتے ہیں جی سارا دن میں نے ایک ہفتہ فلاں بندے سے کام کروایا لیکن اس پہ روب ڈال کے آخری دن اس کو نکال دیا، اسے مزدوری نہیں دی، میرے پیسے بھی بچ گئے، میرا کام بھی ہو گیا۔ اور میں نے کہا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، یہ تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ایک مسند امام احمد کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید کو جو دائمی جنتی ہے، جن کے جنتی کا اعلان میرے رب نے قرآن میں فرما رکھا ہے وہ جنتی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید جنت میں جا رہا ہوگا کیونکہ جنت اس کے لیے لازم ہو چکی ہوگی۔ راستے میں جاتے ہوئے جنت کے دروازے پہ ایک بندہ اسے پکڑ لے گا اور پکڑ کے کہے گا یہ جنت نہیں جا سکتا، اس نے میرا حق کھایا ہوا ہے۔ یہ جنتی کی بات میری تیری بات نہیں ہے، ہم سانوں تے پتہ بھی کوئی نہیں نا کی ہونا ہے ساڑھے نال تے۔ جنتی کو روکا جائے گا، جنت جس پہ لازم ہو چکی ہے، جنت کے دروازے پہ حق لینے والا آ جائے گا، بہنوں کے حق کھانے والے، بہن بھائیوں کے حق کھانے والے، رشتہ داروں کے حق مارنے والے، یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے حق مارنے والوں، یہ ذہن میں رکھنا، طاقتوروں اور قبضہ مافیا یہ ذہن میں رکھنا، 20 ارب کے جہازوں میں اڑنے والے بدماشوں یہ یاد رکھنا، 10 ارب میں عیاشیاں کرنے والوں اور قوم کو بھوک اور پیاس کے ساتھ ان کے بچوں کو خودکشیوں پہ مجبور کرنے والوں، ظالم حکمرانوں یہ یاد رکھنا، حضور فرماتے ہیں جنتی کو روکا جائے گا، حقدار کہے گا اس نے میرا حق مارا تھا۔ اب چونکہ جنت اس پہ لازم، حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ تو لازمی جنت ہے نا، واپس جا نہیں سکتا، تمہیں میں اجر و ثواب دے کے جنت کا مالک بناتا ہوں، تیرا حق پورا ہو جائے گا، اس کو جنت جانے دے، اس کو میں نے وعدہ کر دیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور رب کریم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس بندے پہ ناراض ہوں گا جس نے کسی مزدور سے مزدوری پوری کروائی، اس سے اجرت نہ دی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دینا۔